اصل میں ایک عام آدمی کی ایک الجھن ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک عام فہم انداز میں اس کو یہ بات سمجھائیں۔ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت کا ایک متعین مطلب ہے، ایک متعین تعویل ہے، اور جس مدرسہ فکر سے آپ کا تعلق ہے، مدرسہ فراہی، ان کا یہی کہنا ہے کہ لا یحتمل تعویلا الا واحدہ، ایک ہی مدعا اور ایک ہی مفہوم ہونا چاہیے۔ ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ ایک الجھان پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن قیامت تک کے لیے، کہتے ہیں جو بھی دور آئے گا، جو بھی تقاضے ہوں گے، قرآن ہماری اس میں رہنمائی کرے گا۔ تو جب ہم قرآن مجید کی آیت کے مفہوم یا مطلب یا مدعا کو ایک مخصوص قالب کے اندر بند کر دیتے ہیں، تو اس سے تو وہ جو کلام کی ایک شان ہے کہ وہ ہر دور میں نئے نئے معنی، نئے نئے مطالب ہر وقت رہنمائی کرے گا، وہ تو پھر ختم ہو جاتا ہے۔ گویا ہم نے قرآن کو ایک دور کی کتاب بنا کے بالکل عام کتابوں کی طرح اس کو متعین کرتے ہیں۔ پہلے تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ یہ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ ہر دور کی کتاب، یعنی اس نے ہماری سیاست کے مسائل حل کرنے ہیں، معیشت کے مسائل حل کرنے ہیں، معاشرت کے مسائل حل کرنے ہیں، ہمیں بتانا ہے کہ تم ایٹم پر تحقیق کیسے کرو، مختلف چیزیں کیسے بناؤ، ہمیں کچھ طبی نسخے بنا کے دینے ہیں جو زمانے کے ساتھ تبدیل ہوں گے۔ وہ اللہ کی ہدایت ہے۔ کون سی ہدایت ہے؟ وہ ہدایت ہے کہ جس کو اختیار کر کے ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے، یعنی آخرت کی فوز و فلاح۔ یہ ہے نصب العین، جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت دی ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک الحکمہ ہے، یعنی الحکمہ کیا ہے؟ ہمیں کن چیزوں کو ماننا ہے، ہمارے ایمانیات کیا ہیں، ہمارے اخلاقی وجود کی تطہیر میں کیا چیزیں ملحوظ رہنی چاہیے۔ اس میں تبدیلی آ ہی نہیں سکتی، یعنی یہ جو حصہ ہے اس میں تبدیلی کا کیا سوال؟ یہ تو وہ ابدی حقائق ہیں جن پر دنیا کھڑی ہے۔ انسان تبدیل ہو جائے، یعنی آپ انسان میں کوئی ایسا آلہ فٹ کر دیں کہ وہ انسان ہی نہ رہے، تو پھر وہ اس کتاب کا مخاطب ہی نہیں رہے گا۔ لیکن انسان جب تک انسان ہے، اس کے وہی مقدمات ہیں، وہی چیزیں ہیں۔ یہ بات کہ اس کائنات کا کیا کوئی خالق ہے؟ کیا اس خالق کے سامنے ہم کو جواب دہ ہونا ہے؟ کیا ہماری یہ زندگی موت پر ختم ہو جائے گی یا اس کے بعد ایک دوسری زندگی ہے؟ وہ دوسری زندگی ہے تو اس میں کامیابی کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ چیزیں ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بتایا ہے کہ بنیادی طور پر پورا کنٹینٹ 4 چیزوں پر مشتمل ہے، دین کا، مذہب کا، یعنی بدن کی طہارت، اس میں کون سی نئی چیز آ جانی ہے؟ خور و نوش کی طہارت، اس میں کون سی نئی چیز آ جائے گی؟ یعنی جو آپ کو اصول بتا دیا گیا ہے کہ طیبات حلال ہیں، خبائث حرام ہے، اس کا آپ اطلاق کریں گے۔ اس کے پرنسپل آگے اطلاقی طور پر بھی متعین کر دیے گئے ہیں، کسی اب غلط فہمی کے امکان کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اخلاق کی تطہیر۔ تو اخلاق کے مقدمات تو ایک ابدی مقدمات ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز قانون ہے، شریعت اور قانون ہے۔ اس میں قرآن نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ کو قانون پوری زندگی سے متعلق دیا گیا ہے، یعنی قانون کا وہ حصہ مذہبی قانون کی حیثیت سے دیا گیا ہے جو آپ کی تطہیر نفس کی، آپ کے تزکیہ نفس کی ضرورت تھی، وہ اس مقصد کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا محدود اور متعین کانٹینٹ ہے جس کو سامنے رکھ کر قرآن نازل کیا گیا، یا اللہ کی ہدایت آئی ہے، یا پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ پہلے تو یہ غلط فہمی دور کر لیجیے۔ اس میں جب آخری کتاب کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے یہ بات جان لی کہ اس کے قانون میں کسی تغیر کی ضرورت نہیں ہوگی، اور قرآن مجید میں جو قانون دیا گیا وہ خود 3 حصوں میں ہے، یعنی ابدی قانون ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، وقتی تدابیر ہیں، ان کو متعین کر کے بتا دیا گیا ہے کہ یہ وقتی تدابیر ہیں، سد ذریعہ کی بعض چیزیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو اخلاقی تطہیر چاہتے ہیں یا تزکیہ چاہتے ہیں، اس میں رکاوٹ بننے والی چیزوں کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو ہم متعین طور پر جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ اب رہا آپ کا سوال، تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک متعین مدعا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مدعا میں نے بیان کیا ہے وہ ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ایک متعین ایک ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی مبہم کتاب نازل نہیں کی، ایک واضح کتاب نازل کی ہے، اس کی بات بھی واضح ہے، اس کا منشأ کلام بھی واضح ہے۔ جو کچھ بھی اختلاف ہو رہا ہے، یعنی ہمارے مدرسہ فکری میں دیکھ لیجئے، امام فرائی سے میرے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اختلافات کیے ہیں۔ میری تفسیر دیکھ لیں، پورے قرآن کی تفسیر شائع ہو چکی ہے، اس میں نے 10 جگہوں پر اختلاف کیا ہے۔ تو یہ اختلاف کی ممانعت نہیں ہے،
اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کا منشا ایک ہی ہے. آپ آیت کے نیچے یہ نہیں لکھ سکتے کہ اس آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ متعین کر کے بیان کیجئے، دوسرا آنے والا اس کی غلطی بتائے گا پہلے، یعنی یہ بتائے گا کہ آپ سے کہاں غلطی ہوئی ہے. لفظ کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، آپ سے تعریف کلام کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، آپ سے اس کے پس منظر کو سمجھنے میں یا اس کے سیاق و سباق کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک متعین مفہوم ہے، تو یہ کس چیز کی نفی ہے؟ یہ اس چیز کی نفی ہے کہ یہ قرآن مجید کوئی بازیچہ اطفال نہیں ہے، کوئی چیستان نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک آیت سے آپ 10 معنی نکال لیں. یہ اصل معنی کو جاننا ہے. لہٰذا بدلتے ہوئے حالات میں جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی نئی چیز سامنے آ گئی، تو اصل میں پہلی چیز کی غلطی واضح ہوتی ہے. یعنی آنے والا یہ بتاتا ہے کہ سمجھنے میں یہ غلطی لگی تھی، بیان کرنے میں یہ غلطی لگی تھی. وہ بتائے گا تو ظاہر ہے کہ ایک نئی چیز نمودار ہو جائے گی. یہ ہے منشا کلام، یعنی کلام کا ہدف کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بات کہہ رہے ہیں. ایک وہ چیز ہے کہ جب اللہ نے بات کی تو اس کی روشنی کہاں کہاں پڑ رہی ہے، اس سے کیا کیا حکمتیں نکل رہی ہیں، اس میں کن کن عجائب کو اللہ تعالیٰ نے مضمر کر دیا ہے. اس کی تو کوئی حد نہیں ہے، وہ قیامت تک سامنے آتے رہیں گے. وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب منشا کلام متعین ہو جاتا ہے تو پھر وہ روشنی بہت دور دور تک جاتی ہے، وہ کہیں الفاظ سے ہٹ کے نہیں جاتی. یعنی جو مدعا تھا، جو بات کہی گئی تھی، میں نے ایک جملہ بولا ہے، اس کا مدعا بھی واضح ہے، متعین ہے، لیکن اس کے نتیجے میں 10 مسئلے ہو سکتا ہے حل ہو گئے. تو 10 مسئلے آپ کے نزدیک 10 ہو سکتا ہے میں نکال کے بتا دوں 20 حل ہو گئے. اس کی کوئی نفی نہیں کر رہا. مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کلام نازل کیا ہے جس میں ہر آیت کے کوئی 10 معنی. 10 معنی یعنی اللہ کے نزدیک ایک ہی مطلب ہے، ایک ہی معنی ہے. اس لیے کہ اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ یہ فیصلہ کر دے دین کے معاملے میں. تو ایسی کتاب کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ جس کے 10 مطلب پیش نظر رکھے ہوئے؟ اگر اللہ ہی نے 10 باتیں اپنے پیش نظر رکھی ہیں تو پھر فیصلہ کس بات کا؟ اور قرآن مجید نے کہا یہ میزان ہے، اس پر تمہارے دینی فکر کو تولا جائے گا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیوں ہے یہ میزان؟ لیکن الناس بالقسط، تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں. یہ کیسے قائم ہو سکتے ہیں اس کے بغیر؟ تو یہاں جو اختلاف ہوتا ہے اس کی 2 وجہ ہوتی ہیں. یعنی ایک یہ کہ میرے ہاں علم کی قلت تھی، میرے ہاں کسی مفسر کے ہاں کسی طالب علم کے ہاں علم میں کمی تھی، تو ہم مطلب غلط سمجھ گئے. یہ نہیں کہ 2 مطلب ہے، ایک آپ نے سمجھ لیا ایک میں نے سمجھ لیا، میں غلط سمجھ گیا. آپ میری غلطی کی اصلاح کریں گے، بعد میں آنے والا بھی غلطی کی اصلاح کرے گا. اسے بتانا پڑے گا کہ وہ مطلب جو امام رازی نے سمجھا یا جو زمخشری نے سمجھا اس میں غلطی کیا ہے اور میں کیا مطلب سمجھ رہا ہوں. تو ایک یہ ہوتا ہے یعنی باعث اختلاف کا. دوسرا یہ قلت تدبر. میں علم تو رکھتا تھا لیکن میں پوری بیدار نفسی کے ساتھ، پوری بیدار ذہنی کے ساتھ اس کا مطالعہ نہیں کر سکا. تدبر میں، غور میں، فکر میں کمی رہ گئی. تو یہ 2 وجہ ہوتی ہیں، آنے والا اس کی اصلاح کر دیتا ہے. اچھا ہم سے جو آپ نے بھی بڑی تفصیل سے بات بیان کی، میں چاہتا ہوں کہ اس کا ہم قرآن مجید پہ ایک مثال سے اطلاق کر کے سمجھیں. ایک مثال ذہن میں آ رہی تھی. سورہ توبہ میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس موقع پہ کہ اس وقت رسول آگے ہیں اور ان کے نہ ماننے والوں پر اب عذاب آئے گا، اور جو لوگ اب انکار سے پیچھے ہٹ کے اقرار کر رہے ہیں تو ان سے وہ کیا 2 مطالبات ہیں جو کر کے پھر فخلوا سبیلہم ہو جائے گا. تو کہا فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم. تو یہ اس جملے کا ایک متعین مطلب ہے، ایک تعویل ہے، ان لوگوں کے لیے ہے. لیکن اس کی روشنی آج ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر آج کوئی مسلمانوں کی اکثریت کی حکومت بن جاتی ہے تو وہ بھی اپنے شہریوں سے جب وہاں پر زیادہ سے زیادہ 2 مطالبات کیے تھے تو آج ان کو بھی ان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تو کیا یہ مثال درست ہے کہ متعین تعویل تھی لیکن اس سے ہم نے ایک روشنی لے کے آج اس کا اطلاق کیا؟ یعنی ایک بات اس حکومت کے شہریوں کے لیے کہی گئی تھی جو اللہ تعالیٰ کی براہ راست سربراہی میں قائم ہوئی، جس سربراہی کی نمائندگی زمین پر اللہ کا رسول کر رہا تھا. اسی کو اصطلاح میں حکومت الہیہ کہا جاتا ہے. یعنی جب اللہ کا رسول زمین پر موجود ہوتا ہے اور وہ حکومت سنبھال لیتا ہے. ایک تو یہ نا کہ جیسے حضرت مسیح نے حکومت نہیں سنبھالی،
لیکن وہ حضرت موسیٰ کی طرح حکومت سنبھال لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اسے اپنی قوم پر، اپنے ماننے والوں پر حکومت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ اللہ کی حکومت ہے، یعنی یہ عام حکومت نہیں ہے، یہ حکومت الہیہ ہے۔ اس حکومت الہیہ میں شہریت کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی اگر یہ اسلام کو قبول کر لیں، یہ نماز کا اہتمام کریں اور یہ زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں تو ان کا راستہ بھی چھوڑ دیا جائے، یہ دوسری آیت میں فرمایا، اور اب ان کو برابر کے حقوق بھی حاصل ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ جب حکومت الہیہ میں اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے کوئی مطالبہ نہیں کیا اور اس پر ان مشرکین کو، منکرین کو، جو مقابل میں کھڑے ہوئے رسول کے زمانے میں تھے، شریعت دے دی، تو اس سے استدلال کیا ہے میں نے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس سے بڑھ کر کوئی مطالبہ نہیں کیا تو آپ آج کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بات ہے، یعنی گویا جو کچھ وہاں ہوا وہ تو اصل میں حکومت الہیہ میں ہوا۔ آپ اگر میری کتاب میزان میں قانون سیاست کا باب پڑھیں تو اس کی تمہید میں نے یہ بیان کیا ہے کہ دو جگہیں ہیں، ایک فلسطین، ایک جزیرہ نما عرب، جس میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی حکومت قائم کی، یعنی کم و بیش 1500 سال تک حضرت موسیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کی براہ راست سربراہی اور نگرانی میں حکومت چلتی رہی۔ یعنی اس میں پیغمبر زمین پر کھڑا ہے، وہ اللہ کے منشا کے مطابق فیصلے کر رہا ہے، جہاں کہیں ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ مداخلت کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، سزا دیتے ہیں، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ یہی صورتحال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئی، یعنی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے اللہ براہ راست حکومت کر رہا تھا۔ یہ جو قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو یہ کن کو کہا ہے؟ صحابہ کرام سے کہا ہے کہ اوپر آسمان پر اللہ، نیچے زمین پر اس کا رسول ہیں جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں، ان کی اطاعت کرنی ہے تمہیں تمام سیاسی اجتماعی معاملات میں، اور اس کے بعد ان کے مقرر کردہ عمال۔ ظاہر ہے کہ اللہ اور رسول کی حکومت تو مرکزی سطح پر قائم ہے، لیکن مختلف علاقوں میں اولو الامر یا عمال بھیجے جا رہے ہیں، گورنر بھیجے جا رہے ہیں، تو کہا کہ ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، لیکن اگر کہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی جگہ ان کے ساتھ تمہارا کوئی نزاع ہو جائے تو پھر معاملے کو کس کے سپرد کرو گے؟ اللہ اور رسول کے، اس لیے کہ وہی اس وقت حکومت کر رہے ہیں، حکومت براہ راست اللہ کی نگرانی میں ہو رہی ہے۔ تو رسولوں کی موجودگی میں یہ صورت ہوتی ہے۔ چنانچہ سارے سیاسی معاملات میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت براہ راست نہیں ہے، وہ سب اس حکومت کے بارے میں ہے جس کو ہم عقلی تقاضوں سے رہنمائی کے لیے اپنے زمانے پر اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو وہ جو اللہ کی ہدایت ہے اس کی روشنی ہم زندگی کے جو متعین ہمارے مسائل ہیں ان میں جہاں پر ہمیں ملتی ہے تو ہم قرآن ہی کی آیات سے لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ سلسلہ جاری رہے گا ہمیشہ جاری رہے گا۔ یعنی قرآن مجید نے ایک حکومت عملاً قائم کر کے اس کو پیغمبر کے ذریعے سے چلا دیا، اب وہ حکومت ہے جو ہمارے لیے رہنمائی کا منبع ہے، اس میں جو ہدایت دی گئی ہے وہ اس وقت دی گئی ہے، لیکن وہ ہدایت کچھ اصولوں پر مبنی ہے نا، کچھ قواعد پر مبنی ہے، اس کا اطلاق پھر ہم اپنے زمانے کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب، ہم نے گزشتہ دنوں بھی آپ سے پوچھا تھا کہ جب آپ قرآن مجید کی ایک تعویل کی بات کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ شاید قرآن کا جو قیامت تک رہنمائی ہے وہ قید ہو گئی۔ آپ نے بڑی وضاحت سے بتایا تھا کہ وہ رہنمائی کس پہلو سے ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں تعویل واحد تو اس سے کیا مراد ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے اور وہ ایک عام آدمی کے ذہن میں اٹھتا ہے، بہت لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وقتی نوعیت کے احکام تھے، تو ایک آدمی جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ طے ہوتا ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، تو جب وقتی نوعیت کی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر قیامت تک وہ وقتی نوعیت کی چیز ہم پر کیوں لازم کر دی کہ روز اس کی تلاوت؟ لازم کیوں کی گئی ہے؟ وہ تو ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس میں ہم محمد الرسول اللہ کی تاریخ پڑھتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دعوت کیسے پیش ہوئی، یہ معلوم کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار کیسے کیا، دعوت کیسے پیش کی، کیا مراحل درپیش ہوئے، کس طرح سے اپنا وطن چھوڑا، کس طرح سے وہاں جا کر ایک حکومت قائم کر دی، وہ ساری چیزیں جتنی ہیں، تزکیہ، تطہیر، اتمام حجت، وہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ پوری تاریخ بھی اس میں محفوظ کر دی گئی ہے۔ یہ خیال پہلے ذہن سے نکال دیں کہ قرآن مجید کوئی احکام کی کتاب ہے، آپ اسے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس میں 1 2 3 4 کر کے احکام کی ایک فہرست ہوگی، اس پر کوئی گفتگو ہو رہی ہے۔ قرآن مجید پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، وہ پوری تاریخ اس کے اندر محفوظ ہے۔
اور اس سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کیا ہوتے ہیں، کیسے آتے ہیں، ان کے ساتھیوں کے لیے کیا احکام ہوتے ہیں، انہیں کس کشمکش سے گزرنا پڑتا ہے، کن مراحل سے گزر کر وہ دینونت یا وہ جزا و سزا برپا ہوتی ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ قوموں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا پہلے تعارف حاصل کرنا چاہیے اور پھر اس کو اس زاویے سے پڑھنا چاہیے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ بھی زیر بحث آئے گا کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں کوئی اسکینڈل بنانے کی کوشش باہر سے کی جا رہی ہے تو ان کی حفاظت کا کیا بندوبست کرنا ہے، ان کے لیے کیا احکام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے لیے خصوصی احکام کیا ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کے اوپر اس وقت ایمان لائے ہیں، کیا ہماری ہی طرح ان کے لیے احکام ہیں یا کچھ خصوصی چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جتنی ہیں وہ سب کی سب قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو اپنے اندر وسعت پیدا کریں قرآن کو پڑھتے وقت، اسے احکام کی کتاب سمجھ کے نہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے آپ صاحب۔